جس وجود کو مٹی نے کھانا ہے اس کو گھنٹوں سجانا، یہ بھی کوئی حقیقت ہے یا یہ بھی کوئی کام ہے؟ جس وجود کے لیے زوال طے ہے اور فنا طے ہے، جس حسن کو بڑھاپے نے کھانا ہے، اس کے پیچھے لگے رہنا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو پھر یہاں آ کر ہماری شریعت نے راہبری کی کہ نہیں، موت کے بعد ایک زندگی ہے، کھیل تماشا نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اے میرے بندے یہ خیال دل سے نکال دو کہ موت کے بعد کوئی جزا سزا نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، تم یہ سوچتے ہو مردے کون زندہ کرے گا، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ بلا یقیناً، کیا یا اللہ قادرین، ہمیں قدرت ہے کس بات پر؟ الا ان نسوی بنانا، تیرا وجود نہیں، تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا۔ بنانا، آپ کو پتہ نہیں یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ سب کے جدا جدا ہیں، اس لیے اللہ نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تیری انگلی کا پورا اس پر چھپا ہوا جو پرنٹ ہے آج لگا کے دیکھ لے، قیامت کو یہی واپس کروں گا، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ لیکن پھر تو ٹھٹھا کرتا یسأل ایان یوم القیامہ، پھر بھی مجھ سے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ تو سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، سورج چاند بے نور ہو جائے گا، اس دن تجھے قیامت نظر آئے گی، پھر تو کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، آج تو کہے گا مجھے بچاؤ، میں کہیں بھاگنا چاہتا ہوں، میں کہیں چھپنا چاہتا ہوں۔ کلا، دن گئے بھاگنے کے، دن گئے سعید کالونی اور ہے اور میدان محشر اور ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تیرے قدموں کو زمین نے پکڑا ہوا ہے، یہ ہل نہیں سکتے، زمین پکڑ لے گی۔ یہ جو کشش ہے زمین میں، اگر اسی کو اللہ 10 گنا اور بڑھا دے ابھی بھی زمین ہمیں پکڑ لے، ہم ہل نہیں سکتے۔ تو اللہ نے کشش کو ایک متوازن طریقے پر رکھا ہوا ہے کہ ہم اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں۔ یہ اللہ زمین کی کشش کو 10 گنا آگے کر دے تو ایک قدم نہیں کوئی اٹھا سکتا۔ آج اللہ کہہ رہا ہے ہل نہیں سکتے، تو اب کیا ہوگا؟ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آج بیگم صاحب جو تو نے کیا ہے میں تجھے دکھا دوں گا، آج میاں صاحب جو آپ نے کیا ہے میں تمہیں دکھا دوں گا۔ وَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، آج تو دیکھے گا میں نے کیا کیا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، آج تو بڑے عذر پیش کرے گا، جی یہ تھا اصل میں، یہ تھا اصل میں، معاشرہ ایسا تھا، ماحول ایسا تھا، لوگ ایسے تھے، بیگم نہیں مانتی تھی، میاں نہیں مانتا تھا، بچے نہیں مانتے تھے، یہ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، آج تیرے بڑے عذر میرے سامنے آئیں گے، پر نہیں ہو سکتا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ ایک مقرر دن ہے۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، جو تم سب کو جمع کرے گا۔ فتأتون افواجا، فوج اور فوج چل رہے۔ فتحت السماء فکانت ابوابا، دروازے کھلے آسمان کے۔ سیرت الجبال، پہاڑ ریت بن گئے۔ اور ادھر ازلفت الجنت للمتقین، یہ جنت آ رہی۔ وبرزت الجحیم للغاوین، یہ جہنم آ رہی۔ ونضع الموازین القسط، یہ ترازو آ گیا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ پل صراط آ گیا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا،
اور کیا دیکھا کہ اللہ بھی خود آ گیا. یا اللہ، اللہ خود سروں پر وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا اور سروں کے اوپر، اور ایک سناٹا چھا جائے گا. اور جب اللہ کا عرش آئے گا اور اس کی آواز اور اس کی ہیبت سے سارا میدان محشر بے ہوش ہو کے گر جائے گا. کیا مرد کیا عورت جیب پڑے ہوئے ہیں بے ہوش. اور سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے گا. آپ نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. تو فرمایا مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے ہوش آیا یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے. پھر باقی کائنات کھڑی ہوگی، پھر اللہ کی آواز آئے گی یا عبادی، اے مردوں اور عورتوں، انی انصت لکم. تمہیں پتا ہے جب تم سعید کالونی میں رہتے تھے میں خاموشی سے تمہیں دیکھتا رہا. انظر افعالکم واسمع اقوالکم. جو تم گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتی تھیں وہ بھی سنتا تھا، جو تم بازاروں میں بیٹھ کے ہیرا پھیریاں کرتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا، اور جو تم پیسے کے پیچھے ایمان کے سودے کرتے تھے اور جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور غلط کو صحیح کر کے دکھاتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا اور وہ سنتا تھا. الیوم انصتوا لی، آج تم خاموش ہوگے اور میں بولوں گا. الیوم نختم علی افواہہم، آج میں تمہاری زبانوں پہ تالے لگا دوں گا. آج زبان نہیں بولے گی، آج ہاتھ بولے گا، ناخن بولے گا، ایک ایک رواں بولے گا، ایک ایک بال بولے گا، ایک ایک انگلی بولے گی، ایک ایک ہڈی بولے گی، ایک ایک بوٹی بولے گی. بولو کیا کیا تھا جمعے کے دن، بولو کیا کیا تھا ہفتے کے دن، بولو کیا کیا تھا رات میں اور دن میں، بازار میں، دکان میں، فیکٹری میں. بول. زبان خاموش، جسم بول رہا ہے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. اللہ کی قسم آپ کا جسم، میرا جسم، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ سب سے بڑا غدار ہے جس کو ایسے گھر بنا کے دے رہے ہیں، جس کو ایسے پلاٹ بنا کے دے رہے ہیں، جس کو ایسے کپڑے پہنا رہے ہیں، جس کو ایسے کھانے کھلا رہے ہیں. یہ سب سے پہلے مجھ سے غداری کر جائے گا قیامت کے دن اور میرے خلاف بول جائے گا. تو کہے گا سحقا لکن، ارے تیرا بیڑا. پھر اللہ زبان کھولے گا، کہے گا تیرا ستیاناس ہو، ارے تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے. ان کنت انادل، تمہاری خاطر تو میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، تمہیں سکھ پہنچانے کے لیے تو میں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، تم میرے خلاف کیوں ہو گئے. کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہماری مجال ہے کہ ہم نہ بولیں، آج ہمیں وہ بلوا رہا ہے جو جب بولنے کا کہتا ہے تو کوئی چپ نہیں رہ سکتا. آج کامیابی اور ناکامی کا پتہ چلے گا، سعید کا مطلب سمجھ میں آئے گا. سعید کسے کہتے ہیں اور شقی کسے کہتے ہیں. سعید کامیاب. کیا ہوگا اعلان؟ نیکیاں تولی، پلڑا جھک گیا نیکیوں کا، گناہوں کا اٹھ گیا، تو جبریل کا اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان، ان فلانۃ بنت فلان، فلاں فلاں کی بیٹی یا فلاں فلاں کا بیٹا، قد ثقلت موازینھا، اس کی نیکیاں وزنی ہو گئیں. وسعدت سعادۃ، اور وہ سعید ہو گئی، وہ سعید ہو گیا، کامیاب. لا یشقی بعدها ابدا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا. کیا مطلب ہے سعید کا؟ دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، یہ کامیابی ہے. اور ان فلانۃ بنت فلان، فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا،
قد خفت موازینها، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وشقی شقاء، اور یہ ناکام ہو گیا، یہ ناکام ہو گئی، لا يسعد بعدها ابدا، لا يسعد بعده ابدا، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا، یہ ناکام ہو گیا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اس وقت اماں کہے گی میری بیٹی، ارے میرے بیٹو، میں نے تمہارے لیے کتنے دکھ جھیلے، تھوڑا سا میرا ہاتھ تو بٹا دو۔ کہیں گے جا جا، ہم تیری اولاد ہی نہیں۔ بیٹی کہے گی اماں تو نے مجھے جنا، تو نے مجھے پالا، تو نے میرے لیے دکھ اٹھائے، آج یہ تھوڑا سا میرا بوجھ ہٹا دے، میرا بوجھ مجھ سے بانٹ لے۔ وہ کہے گی تو میری بیٹی ہی نہیں، الیک عنی، دفع ہو جا۔ عقل خاموش ہے، لیکن قرآن یہاں بول رہا ہے کہ سنبھل کے آؤ، سنبھل کے آؤ، کھیل نہیں ہے۔ زندگی بھی ایسی چیز ہے جس کو ضائع کر لیا جائے۔ پیسہ تو لگا دے آدمی، چاہے آگ ہی لگا دے تو کچھ نہیں، ارے زندگی کو آگ نہ لگائے جس کے ظرف میں یہ جنت بن رہی ہے، یہ جہنم بن رہی ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ اتنا بڑا گھر مل جائے، اور ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ کسی جھونپڑے میں سسک کے مر جائے۔ یہ ہے، یہ جب اللہ کہے گا یہ جنتی، یہ عورت جنتی، یہ مرد جنتی، تو ایک دم کہے گا ہاؤم۔ یہ جیسے خوشی کا نعرہ نہیں ہوتا، خوشی میں نعرہ نہیں مارتے، تو یہ عربی میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے، قرآن میں کہے گا ہاؤم، آ جاؤ آ جاؤ، اتنی زور سے وہ آواز لگائے گا کہ سب متوجہ ہوں، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہ اقرأوا کتابیا، دیکھو میرا پیپر پڑھو۔ یہ بچے ہمارے 5ویں پاس کر لیں تو خوش ہوتے ہیں، ہم پاس ہو گئے، پاس ہو گئے، میٹرک پاس کر لیں، پاس ہو گئے، پاس ہو گئے، ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، بیٹا بھی خوش۔ آج یہ خوشی کیا خوشی ہے کہ جب اس کو اللہ جنت کا اعلان کر کے دے رہا اور جہنم سے نجات کا پروانہ دے رہا ہے، تو ایک دم پھٹے گا، ہاؤ آؤ آؤ، کیا ہوا؟ اقرأوا کتابیا، ذرا میرا پیپر تو پڑھو۔ ارے کیا ہوا؟ کہ میں پاس ہو گیا، پاس ہو گیا۔ کہ کیسے پاس ہو گئے؟ کہ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا میرا حساب ہے، میرا امتحان ہے، میں تیاری کرتا رہا۔ فہو فی، اوپر سے جواب آئے گا، فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، جاؤ مزے کرو، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے، کامیاب زندگی مل گئی۔ اور جس کے الٹے ہاتھ میں آ گیا اور اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، کہے گا یا لیتنی۔ یہ یا لیتنی کو میں آپ کو کیا ترجمہ کر کے بتاؤں؟ جب کوئی دکھ سے ہائے کرتا ہے، اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ہائے تو ہم نے لکھ دی ہائے، لیکن اس ہائے میں جو اس کی ناکامیوں کا درد ہے وہ ترجمہ کہاں سے کروں؟ تو یا لیتنی، ہائے میں لٹ گیا۔ کسی کے 1 کروڑ 2 کروڑ ڈوب جائیں تو کہتا ہے ہائے میں مارا گیا۔ کسی کی تجارت بیٹھ جائے وہ کہتا ہے ہائے میں مارا گیا، اب تو مجھے گھر بھی بیچنا پڑے گا، لیکن مر تو نہیں گیا۔ یہاں حکومتیں ٹوٹ کے دوبارہ مل جاتی ہیں، خسارے کی تجارتیں نفع میں بدل جاتی ہیں، شکست فتح میں بدل جاتی ہے، لیکن آج میرے بھائیوں اور بہنوں اس عورت کی صدا سنو جو کہہ رہی ہے یا لیتنی، ہائے میں لٹ گئی، یا لیتنی، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ اس لیتنی کے اندر جو درد اور اس کی آہ و بکا کا جو غم ہے، یہ صرف عربی زبان کا معجزہ ہے کہ اس نے اپنے اس کے اندر لیا ہوا ہے۔
کوئی اور زبان اس کو ادھر منتقل نہیں کر سکتی. جسے میں نے مثال دی، یہ کہتا ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا رکھ دیتی. اور اجنبی رونے بیٹھ جاتے ہیں. انسان جذباتی مخلوق ہے نا، پتھر نہیں ہے. کسی کا غم بھی اسے رلا دیتا ہے. خبر پڑھ کے آدمی رونے لگ جاتے ہیں، نہ کوئی تعلق نہ کوئی واسطہ. ہائے، تو اس ہائے کا کیا ہوگا جب منہ سے نکلے گا ہائے ہائے میں لٹ گئی. یا لیتنی لم موت کتابیا، کاش کہ یہ میرا پیپر مجھے نہ ملتا. ولم ادر ما حسابیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا حساب ہونا ہے. ما اغنا عنی مالیا، نہ پیسہ کام آیا. ہلک عنی سلطانیہ، نہ سلطنت کام آئے.